2 دن سے میں آپ کے ساتھ ملاقات نہیں ہو سکی۔ اسلام آباد مصروف تھا اور کافی ڈیولپمنٹس ہوتی رہی، اور سب سے اہم ڈیولپمنٹ جو میں آپ سے آج شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ کراچی کی ہے، جہاں پر 23 سالہ مصطفیٰ جس کو اغوا کیا گیا تھا اور اس کی لاش اب جو ہے وہ مل چکی ہے۔ ارمغان نامی شخص کو گرفتار کیا گیا تھا، دونوں کو دوست کہا جا رہا تھا، اور کل اس پر ڈی آئی جی جو کراچی میں سی آئی اے کے ہیں انہوں نے اس پہ ایک پریس کانفرنس بھی کی۔ پریس کانفرنس تو آپ نے سنی ہوگی، میں مختلف اس کے پوائنٹس شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ۔ 25 جنوری کو والدہ کو اغوا کی توان کی جو ہے وہ کال آئی، اس سے پہلے کیونکہ جب اس کو اغوا کیا گیا تھا 6 جنوری کو، تو اس وقت تو یہ پتہ نہیں لگ رہا تھا کہ یہ کہاں گیا ہے، کیونکہ یہ گھر سے نکلا تھا مصطفیٰ اور واپس نہیں آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں، جب انسان جتنی مرضی چالاکی کرے، پلاننگ کرے، لیکن ناحق خون تو کسی کا ایسے نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی بھی ایک اپنی پلاننگ ہوتی ہے۔ یہ ارمغان جو کہ مبینہ طور پر جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے قاتل ہے، اس وقت پولیس کی کسٹڈی میں ہے، اس نے 25 جنوری کو والدہ کو، جو اس کی مصطفیٰ کی والدہ ہیں، ان کو تاوان کے لیے کال کی۔ وہاں سے ان کو تھوڑا سا شک گزرا، اور وہ اکیلی خاتون، یقین کریں سلام ہے اس ماں کو جس نے اکیلے، نہ اس کے ساتھ اس وقت علاقے کی پولیس کوآپریٹ کر رہی تھی، نہ کچھ سمجھ آ رہی تھی ان کو، اکیلے اس نے کام شروع کیا، سی ڈی آر نکلوا لی، ریکارڈ نکالے، انٹرنیٹ کا ریکارڈ نکلوایا، اور پھر اس نے بتایا کہ یہاں پر موبائل بند ہوا تھا ماڈل ٹاؤن میں۔ میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی شیئر کیا ہے کہ ارمغان کا گھر تھا، وہاں پر پولیس نے ریڈ کی، اور جب ریڈ کی تو وہاں پر کروڑوں روپے کی گاڑیاں، کروڑوں روپے کا قیمتی اسلحہ بھی برآمد ہوا۔ اوپر سے یہ ارمغان نے فائرنگ کر دی اس کے اوپر جو پولیس پارٹی تھی، جس سے ایک ڈی ایس پی جو زخمی ہوا اور ایک اہلکار زخمی ہوا۔ بہرحال یہ سی پی ایل سی اور پولیس نے مشترکہ کارروائی کی تھی وہاں پر جو کراچی میں، جس کے بعد ارمغان جو ہے اس کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ مغوی کا موبائل فون اس کمرے سے برآمد ہوا تھا، اور جو کمرے کی سچویشن تھی، وہ بعض لوگ ہوتے ہیں نا بڑے گندے، کس جیسا یہ بندہ ہے یقیناً اس سے کوئی توقع نہیں کی جا سکتی، گندا سیٹنگ سوٹنگ چیزیں بکھری ہوئی۔ وہاں پر بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جب ان کی جھڑپ ہوئی ہے ارمغان کی اور مصطفیٰ کی، کیونکہ ایک اور بندہ بھی ساتھ شامل ہے جو ان کا دوست ہی تھا، شہریار، وہ بھی تھا اس میں شامل تھا، تو جب ان کی ہاتھا پائی ہوئی ہوگی، ظاہر ہے وہ بھی 22-23 سال کا نوجوان لڑکا تھا، اس نے بھی گیو اپ تو نہیں کیا ہوگا آسانی سے کہ بھئی جاؤ آؤ مجھے مار دو۔ اس نے جب ہاتھا پائی کی ہوئی تو اس ہاتھا پائی میں اس کا موبائل گر کے کہیں چھپ گیا۔ جب پولیس نے ریڈ کی، تلاشی لی، تو ان کو وہاں سے اس کا مغوی مصطفیٰ کا موبائل بھی مل گیا، اور وہاں سے ہی پھر ساری چیزیں پتہ لگی کہ وہ کب آیا تھا۔ ملازمین کو گرفتار کیا گیا، اور اس سے پہلے بھی یہ ساری بات جو ہے وہ چونکہ ارمغان کے ملازمین کے بیانات بھی لیے گئے، جو ساتھ ملزمان تھے ان کو حراست میں بھی لیا گیا تھا۔ اس میں افسوسناک واقعہ تھا کہ عدالت نے 1 دن کے ریمانڈ کے بعد صرف پولیس کی کلاس لی، شاید پولیس کیس تیاری نہیں کر کے گئی ہوئی تھی وہاں پر، تو وہاں سے عدالت صاحب جو ہیں وہ انہوں نے اس کو 1 دن کے ریمانڈ کے بعد واپس جیل بھیج دیا۔ اب وہ قانونی طور پر ضمانت کا اختیار رکھتا ہے، وہ ضمانت اپلائی کر سکتا ہے، درخواست ضمانت۔ مرکزی ملزم ارمغان جو کہ اغوا کرنے پہ بھی مرکزی ہے، اور جو پولیس پارٹی پہ فائرنگ ہوئی اس میں بھی مرکزی ہے، وہ کسی بھی وقت اپنی ضمانت کی درخواست دائر کر سکتا ہے۔ اور ارمغان کی ملازمین سے بیانات لیے گئے، اس نے بتایا کہ مصطفیٰ عامر نوجوان کا نام تھا، کہ 6 جنوری کو یہ یہاں پر آیا تھا رات کو گھر ملنے کے لیے، اور وہاں دونوں کا جھگڑا ہوا تھا۔ اچھا، ایک جھگڑا ان کا اس سے پہلے بھی ہو چکا تھا۔ 6 جنوری کو جب جھگڑا ہوا، اس نے کہا دوبارہ، یہ پہلے باہر سین میں بیٹھے رہے، اس کے بعد جب یہ اٹھ کے اندر گئے ہیں تو فائرنگ کی آواز آئی ہے، اور جھگڑا ہو گیا ان کا، اور اس کے بعد انہوں نے قتل کر دیا، اور بعد میں پھر اس کی لاش جو ہے وہ اسی بیچارے کی گاڑی میں رکھ کے ڈگی میں اس کی ڈال کے، بلوچستان کا علاقہ ہے ہب۔ اچھا، یہ بڑا محفوظ علاقہ تصور کیا جاتا ہے، وہ اس سینس میں محفوظ تصور کیا جاتا ہے کہ یہاں پر سیکیورٹی کے بہت سخت انتظامات ہوتے ہیں، کہ جی وہاں سے جو اپنا جو دہشت گرد ہیں وہ داخل نہ ہو، سارا ان کی چیکنگ ہوتی ہے۔ اب وہاں پر یہ گاڑی میں لاش لے کے گئے، اور ہب تھانے کے قریب رکھ کے اس کو گاڑی سمیت اس کو آگ لگا دی، اور ہب پولیس نے اس کی نامعلوم افراد اور نامعلوم گاڑی اور نامعلوم قاتلوں کے خلاف ایف آئی آر بھی درج کی تھی، اور پھر اس کے بعد
انہوں نے اس کی تدفین بھی کر دی نامعلوم سمجھ کے، اور پتہ نہیں اب نامعلوم سمجھ کے کی یا معلوم ہونے کے باوجود جلد از جلد ایویڈنس ختم کرنے کی بہرحال یہ تو عدالت میں معاملات چلے گا، پھر جب تفتیش ہوگی تو سامنے چیزیں آ جائیں گی۔ اور فون کر کے اس نے بلایا تھا، کیونکہ شہریار ایک دوست بھی تھا اس کا، ارمغان کا، اور اس کا فون کر کے انہوں نے بلایا کہ آؤ ملاقات کرنی ہے، اور یہ باہر بیٹھے رہے جیسے میں نے آپ کو بتایا، اور اس کے بعد اندر لے گئے، وہاں بھی ان کی تلخ کلامی ہوئی۔ اور جو ارمغان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کوئی کرپٹو کرنسی کا کام بھی کرتا ہے، کال سینٹر بھی چلاتا ہے، سٹارٹ میں جو کہا جا رہا تھا کہ منشیات کا کام کرتے ہیں، اس کی ابھی تک تصدیق نہیں کی پولیس حکام نے، لیکن یہ تھیوریز ہی ہے نا جو چل رہی ہیں، جس کے منہ میں جو آتا ہے کہتا جا رہا ہے۔ اور ملزمان کی نشاندہی پر جو ہے وہ گاڑی کے پیچھے وہاں گئے، تو وہاں پر پولیس نے بتایا کہ جی ہم نے تو نامعلوم کے مقدمہ بھی دے دیا تھا اور گاڑی میں سے لاش برآمد کر لی تھی۔ ریمانڈ کی درخواست دی گئی پولیس کی جانب سے، 1 دن کا تو ریمانڈ دیا گیا، لیکن اس کے بعد پولیس کو جھاڑیں پڑی اور ریمانڈ دینے سے انکار کیا گیا، اور ملزم جو مصطفیٰ ہے اس کو مصطفیٰ نہیں، یہ ارمغان جو ہے اس کو 1 دن کے بعد جیل بھیج دیا گیا، جوڈیشل بھیج دیا گیا۔ ایک ملزم اور شہریار کو بھی انہوں نے گرفتار کیا، اب اس کا بھی ریمانڈ لینا ہے، اور پولیس حکام یہ کہتے ہیں کہ ہم اعلیٰ عدالت میں جائیں گے، ہو سکتا ہے جج صاحب کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہو، یا ہم اپنا کیس، انہوں نے تو ظاہر اسی طرح کی باتیں کرنی ہے، تو ہم کوشش کریں گے کہ دوبارہ ارمغان کا ریمانڈ حاصل کریں۔ اور یہاں پر میں نے آپ کو بتایا کہ لاش جہاں پہنچائی گئی ہے وہاں پہنچانا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے۔ اگلے فورم پر ریمانڈ کی توقع کر رہے ہیں کہ دوبارہ ان کو ریمانڈ مل جائے گا، کیونکہ یہ اگر ہائی کورٹ میں ریٹ کرتے ہیں تو ممکن ہے کہ ہائی کورٹ کیس ریمانڈ کرے۔ ریمانڈ کرنے سے مراد یہ ہے کہ دوبارہ انہیں جج صاحب کے پاس بھیجے اور کہ انہیں دوبارہ سنو اور ان کا ریمانڈ جو ہے وہ بنتا ہے تو ان کو دو۔ شہادتیں پولیس کے پاس موجود ہیں، لاش کا DNA کرنا ہے عدالت کی اجازت کے بعد، قبر کشائی ہوگی اور یہ بڑی سپیڈ سے چیزیں ہوں گی تو پھر بہتر ہوگا۔ قبر کشائی کے بعد اس کی وہ پوسٹ مارٹم بھی کریں گے لاش کا، کیونکہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے کسی بھی کرمنل کیس کے اندر۔ پھر لاش کا DNA کیا جائے گا اور اس کے DNA کو مقتول جو مصطفیٰ ہے اس کی والدہ کے ساتھ میچ کیا جائے گا، تاکہ اس چیز کی کنفرمیشن ہو جائے کہ یہ لاش جو ملی ہے یہ مقتول جو ہے مصطفیٰ وہی ہے۔ تو دیکھیں اب عدالت کیا اس کے اوپر ایکشن لیتی ہے۔ دوستوں اب تک کے لیے اتنا ہی۔ شاداب ریاض کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔